بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 357 ہے اور آج سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کے دوسرے حصے کی تفسیر اور اس کی تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہو وہ مرد، یورثو کے وراثت کی جائی رہی ہے اس کی، کلالہ، او یا امرأۃ عورت ہے ایسی ہی، وَلَهُ اور اس کا اخن ایک بھائی ہے، او یا اختن یا ایک بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ تو ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن پھر اگر کانو ہوں وہ اکثر زیادہ، من ذالک اس سے، فہم تو وہ، شرکاء شریک ہوں گے، فی الثلث تہائی حصے میں، من بعد وصیہ وصیت کے بعد، یوسا کی وصیت کر دی جائے، بہا اس کی، او یا دین قرض کے بعد، غیر مضار بشرطے کہ نہ نقصان پہنچانے والا ہو وہ، وصیتاً یہ وصیت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا، حلیم بڑا بردبار ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہوں نہ بیٹا، مگر اس کے بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے، یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض، بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا، تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ نہایت علم والا بردبار ہے۔ بزرگان محترم، سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کے دوسرے حصے میں کلالہ کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 12 کے پہلے حصے میں میاں بیوی کے سلسلے میں وراثت کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور اس آیت کے دوسرے حصے میں کلالہ سے متعلق تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ تفسیر کی روشنی میں فقہ کی اصطلاح میں کلالہ کا اطلاق اس شخص پر کیا گیا ہے جس نے اپنے مرنے کے وقت اپنے پیچھے نہ اصول چھوڑے ہوں اور نہ ہی فروع چھوڑے ہوں۔ اصول سے مراد باپ دادا اور فروع سے مراد بیٹے اور پوتے ہیں، یعنی ایک ایسا شخص جس کے انتقال کے وقت نہ اس کے باپ دادا تھے اور نہ ہی بیٹے اور پوتے تھے، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے اپنے ایک بھائی یا ایسی بہن جو ماں شریک ہے چھوڑے ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک بھائی یا یہ بہن سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی ان سب کے درمیان مساوی تقسیم کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں مطلق بھائی بہن کا ذکر ہے، لیکن فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں بھائی بہن سے مراد اخیافی یعنی ماں شریک بھائی بہن بھی مراد ہیں۔ ایسے مسائل کے سلسلے میں مفتیان کرام سے رجوع ہو، مسائل معلوم کریں، اس کے بعد اس کی تقسیم ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔